بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو نکاح، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے وہ عیب کہ جن کے بعد مرد یا خواتین نکاح کو فسخ کر سکتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں بیان کریں کہ نکاح کو ختم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ طلاق دی جائے یا لی جائے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ نکاح کو فسخ کر دیا جائے، یعنی ختم کر دیا جائے۔ جس طرح سے نکاح کے بعد اگر جدائی طلاق کے ذریعے سے ہو تو اس طلاق کی شرائط ہیں، بالکل اسی طریقے سے فسخ کرنے کی بھی شرائط ہیں۔ اب اگر کوئی مرد اپنے نکاح کو فسخ کرنا چاہے تو کچھ خاص موارد ہیں کہ جن میں سے پہلا مورد یہ کہ مرد کو نکاح کے بعد پتہ چلے کہ اس کی بیوی دیوانی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ نکاح کے بعد پتہ چلے کہ اس کی بیوی نابینا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ مرد کو نکاح کے بعد پتہ چلے کہ اس کی بیوی کو کوڑ ہے۔ نمبر 4 یہ کہ اسے نکاح کے بعد پتہ چلے کہ اس کی بیوی کو برس ہے۔ نمبر 5 یہ کہ اسے نکاح کے بعد پتہ چلے کہ اس کی بیوی اپاہج ہے، یعنی چل پھر نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے نمبر 6 یہ کہ نکاح کے بعد پتہ چلے کہ اس کی بیوی کی شرمگاہ میں ہڈی ہے یا کوئی ایسی رکاوٹ ہے کہ جس کے بعد وہ نزدیکی نہیں کر سکتا۔ نمبر 7 یہ کہ اسے نکاح کے بعد پتہ چلے کہ اس کی بیوی کے پیشاب اور حیض کی جگہ ایک ہے، یا یہ کہ حیض اور پیخانے کی جگہ ایک ہے۔ البتہ اگر حیض اور پیخانے کی جگہ ایک ہو تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ طلاق دے اور مجتہد کی جانب، حاکم شرع کی جانب رجوع کرے۔ یہ 7 وہ موارد ہیں کہ اگر ان کا علم نکاح کے بعد ہو تو مرد فسخ کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ نکاح سے پہلے ہوں اور مرد کو علم ہو یا نکاح کے بعد ہوں تو ایسی صورت میں فسخ نہیں کر سکتا۔ اب وہ بحث کہ جو پہلے ہم نے کی کہ نکاح نامے کی خاص شق، اور اس کا مورد یہ تھا کہ خواتین بھی اپنے لیے اپنے شوہر سے وکالت لے سکتی ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے یا بغیر کسی شرط کے اور شرائط کے ساتھ وہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہیں یا طلاق پڑھوا سکتی ہیں اپنے لیے۔ تو وہ بھی اگر اس قسم کے موارد میں کہ اگر شوہر میں یہ پرابلم ہو جائے، یہ پرابلم ہو جائے، تو وہ ان شرائط کا ذکر کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے بیوی بھی اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے، کہ جن میں سے پہلا مورد یہ کہ بیوی کو پتہ چلے کہ اس کا شوہر دیوانہ ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کو فسخ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ دیوانگی نکاح سے پہلے ہو یا نکاح کے بعد ہو، رخصتی سے پہلے ہو یا رخصتی کے بعد ہو، بیوی عقد کو ختم کر سکتی ہے۔ اب دیوانگی کے بارے میں توجہ رکھیں کہ دیوانگی بعض دفعہ ہوتی ہے ایک دائمی دیوانگی، اور جسے جنرل پبلک کہتی ہے کہ یہ شخص بالکل پاگل ہو چکا ہے، اور بعض دفعہ دیوانگی اس قسم کی ہے کہ جسے عام طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص سائیکو کیس ہو گیا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، بات کرتا ہے، اور ممکن ہے کہ نارمل سی بظاہر زندگی بھی گزارا ہو لیکن سائیکو کیس ہو، بڑا شدید قسم کا۔ تو اگر نکاح کو فسخ کرنا چاہے کوئی تو فقط اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب دیوانگی ہو، جسے جنرل پبلک کہے کہ اس سے پاگل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر کسی کا شوہر سائیکو کیس ہو جائے تو وہ نکاح سے پہلے وکالت لے سکتی ہے۔ اور اگر آپ توجہ دیں اس درس کے میں کہ جس کا عنوان ہے نکاح نامے کی خاص شق، تو وہاں پر ہم نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ایسا پاگل پن کہ جس کے بعد نکاح کو فسخ کرنا ممکن نہ ہو، یعنی اگر مرد سائیکو کیس ہو جائے اور اتنا شدید پاگل نہ ہو کہ جس کے بعد نکاح کو فسخ کیا جا سکتا ہے، تو پھر بیوی اپنے لیے وکالت لے لے۔ تو پہلا مورد تو ہے مرد کی دیوانگی۔ دوسرا مورد یہ کہ مرد کا عضو تناسل نہ ہو۔ اگر بیوی کو پتہ چلے نکاح کے فوراً بعد
کہ اس کا عضو تناسل نہیں ہے، لیکن اگر بیوی راضی تھی اور پہلے سے جانتی تھی اس بات کو تو اس صورت میں فسخ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر نکاح کے بعد پتہ چلے کہ شوہر کا عضو تناسل نہیں ہے تو یہ عقد کو فسخ کر سکتی ہے۔ تیسرا مورد یہ کہ اگر نکاح کے بعد بیوی کو پتہ چلے کہ شوہر کے بیضتین یعنی ٹیسٹیکل نہیں ہیں تو اس صورت میں بھی یہ عقد کو فسخ کر سکتی ہے، یعنی ختم کر سکتی ہے۔ چوتھا مورد یہ کہ بیوی کو پتہ چلے کہ یہ انین ہے، یعنی اس کے ٹیسٹیکلز بھی ہیں، اس کا عضو تناسل بھی ہے، لیکن یہ انٹرکورس کر نہیں سکتا۔ ایسی صورت میں بھی بیوی عقد کو ختم کر سکتی ہے، لیکن اس صورت میں عموماً مراجع الزام یہ احتیاط فرماتے ہیں کہ حاکم شرع یعنی مجتہد کی جانب یا ان کے نمائندے کی جانب رجوع کیا جائے۔ وہ مرد کو مہلت دیں گے 1 سال کی کہ اگر اس نے اپنا علاج کروا لیا، اگر وہ اس کام پر قادر ہو گیا یعنی اس کام کو انجام دے سکے تو پھر بیوی نکاح کو فسخ نہیں کر سکے گی، لیکن اگر 1 سال تک یہ قدرت اس نے حاصل نہیں کی اور وہ یہ کام نہ کر سکا تو پھر بیوی نکاح کو فسخ کر سکے گی، لیکن 1 سال کے بعد اور حاکم شرع یا مجتہد کی جانب سے جب مرد کو 1 سال کی مہلت دی جائے۔ اب ان میں سے جتنے بھی موارد ہیں تو کوشش کریں کہ جب بھی ایسا کوئی موضوع پیش آئے تو فوراً فسخ نہ کریں بلکہ پہلے تحقیق کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط جگہ فسخ کر دیا اور بعد میں نکاح کر لیا اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ فسخ کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ بس کسی کو بھی خدا نہ خواستہ جب بھی کوئی پرابلم پیش آئے تو کوشش کریں اپنے علاقے کے عالم دین سے یا جن مرجع تقلید کی تقلید میں ہیں ان کی ویب سائٹ پہ سوال لکھ کر بھیجیں، اور اگر ہماری ویب سائٹ شروع ہو گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ اور اگر ممکن ہوا تو آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا، لیکن جب بھی کام کریں تو کوشش کریں پہلے دقت کریں اور مسائل شرعی کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو عقد کو فسخ کرنے کے بارے میں۔ اب اس جانب ضمناً توجہ دلائیں کہ یہ جتنے بھی لیکچرز ہیں اگر ان میں یہ سب کچھ ڈسکس نہ کیا جائے تو بالآخر تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جو یہ موضوعات ہیں وہ کب سمجھے جائیں گے؟ لہذا ممکن ہے کہ بعض افراد یہ اعتراض کریں کہ مولانا نے اتنے کھل کے گفتگو کی، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان پرابلمز کو انبیاء اور ائمہ نے جب ڈسکس کیا ہے تو وہ کھل کے ڈسکس کیا ہے۔ یہ سارے وہ موارد ہیں، سارے وہ موضوعات ہیں جن کو ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے میں کھل کے ڈسکس کیا ہے، اور ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موضوعات کو کھل کے ڈسکس کیا ہے۔ کیوں کہ یہ جتنے موضوعات ہیں ان کا تعلق انسانی زندگی سے ہے، اور اسلام فقط مسجد کے لیے نہیں ہے، اسلام فقط نماز کے لیے نہیں ہے، اسلام ایک قانون ہے، اور اس میں ہر وہ قانون ہے کہ جس کا تعلق انسانوں کی زندگی سے ہے۔ جس طرح سے اسلام میں نکاح ہے اسی طریقے سے اسلام میں طلاق ہے، اور اسی طریقے سے اسلام میں بغیر طلاق کے بھی جدا ہونے کا سلسلہ ہے، اور وہ ہے کہ نکاح کو فسخ کیا جا سکتا ہے خاص شرائط کی بنیاد پر۔ لہٰذا درس میں ایک ٹیگ لگا دیا جائے گا کہ یہ مخصوص بالغ افراد کے لیے ہے۔ اب اگر اسے کوئی کسی کیبل وغیرہ پر نشر کرتا ہے اور عام پبلک اسے دیکھتی ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ ہم نے یہ چیزیں بنائی ہیں اسپیشلی ویب سائٹ کے لیے کہ جس کو جو موضوع پیش آئے وہ اس کو سرچ کر سکے اور انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔